اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، صحیح اعلیٰ اقدار کے حامل دین کی، ایک رب کے پرستار ابراہیم کے طریقے کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات یعنی توحید کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ عظیم الشان انعام فرمایا ہے کہ آپ کی اس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، جس میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے، جو دین صحیح قائم اور ثابت دین کا راستہ ہے، مذہب ابراہیم کا جو ایک اللہ ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، جیسا کہ فرمایا سورہ بقرہ میں۔ اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو نہایت نادان ہو، اور فرمایا سورہ حج میں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اور فرمایا سورہ نحل میں، بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرمانبردار تھے، جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو، جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ملت ابراہیم کی اتباع کا حکم دیا گیا، تو اس سے یہ لازم نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے زیادہ کامل تھے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دین حنیف کو اس طرح عظیم الشان طریقے سے قائم فرمایا، اور آپ کے لیے اسے اس طرح مکمل کر دیا گیا کہ آپ سے پہلے کوئی بھی کامل اس درجے پر فائز نہیں ہوا۔ اسی لیے آپ ہی خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ ہی کی ذات گرامی علی الاطلاق تمام اولاد آدم کی سردار ہے، اور آپ ہی اس مقام محمود پر فائز ہوں گے جس کی تمام مخلوق حتیٰ کہ حضرت خلیل علیہ السلام بھی خواہش کریں گے۔ امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی کہ کون سا دین اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا آسان دین حنیف۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ان مشرکوں کو یہ بتا دیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے اور غیر اللہ کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، کہ آپ ان کاموں میں ان کے مخالف ہیں۔ آپ کی نماز محض اللہ ہی کے لیے ہے، اور آپ کی عبادت صرف اور صرف اسی واحد اللہ شریک کے لیے ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ کوثر میں، آپ اپنے پروردگار ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یعنی اپنی نماز اور قربانی کو اسی کی ذات گرامی کے لیے خالص کریں۔ مشرکین بتوں کی عبادت کرتے اور انہی کے لیے جانور ذبح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کی مخالفت کرتے ہوئے ان کے طریقے سے انحراف کریں اور اللہ ہی کے لیے اخلاص کی نیت اور صدق و ارادہ کر لیں۔
امام ابن ابو حاتم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید قربان کے دن 2 مینڈھوں کی قربانی دی اور انہیں ذبح کرتے ہوئے یہ پڑھا، سورہ انعام میں نے اپنا چہرہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، میں نے سب سے منہ موڑ لیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ 2 آیتوں کے آخر تک پڑھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ امام قتادہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں، اس امت میں سب سے پہلا مسلمان میں ہوں، اور بات بھی اسی طرح ہے کیونکہ آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت اسلام ہی کی طرف تھی، اور اسلام یہ ہے کہ محض اللہ واحد اللہ شریک ہی کی عبادت کی جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء میں، اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا سورہ یونس میں، پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداری میں رہوں۔ اور فرمایا سورہ بقرہ میں، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو نہایت نادان ہو، ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی صالحہ میں ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی سورہ یوسف میں، اے پروردگار تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا سورہ یونس میں، اے قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو، تو وہ بولے ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مائدہ میں، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں اور مشائخ اور علماء بھی۔ اور فرمایا سورہ مائدہ میں، اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے پروردگار ہم ایمان لائے، تو گواہ رہے ہم فرما بردار ہیں۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے اپنے رسولوں کو دین اسلام کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا، ہاں البتہ وہ اپنی ان خاص شریعتوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے ضرور مختلف تھے، جن میں سے بعض کے ساتھ اللہ تعالیٰ بعض دوسری شریعتوں کو منسوخ کرتا آیا ہے، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ساتھ سابقہ تمام شریعتوں کو تو منسوخ کر دیا، مگر اب شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابدالآباد کے لیے ہے، اور یہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگی، بلکہ یہ قیامت تک قائم و منصور اور باقی رہے گی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، انبیاء علاتی بھائیوں کی طرح ہیں، ان کی مائیں شریعتیں مختلف اور دین ایک ہیں۔ علاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہو مگر مائیں مختلف ہوں، اس طرح دین ایک ہے، اور وہ یہ کہ صرف اور صرف اللہ واحد اللہ شریک کی عبادت کی جائے، اور شریعتیں مختلف ہیں جو مختلف ماؤں کی مانند ہیں۔ اخیافی بھائی اس کے برعکس ہوتے ہیں، یعنی ان کے ماں ایک اور باپ مختلف ہوتے ہیں، اور عیانی بھائی وہ ہوتے ہیں جو ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہوں۔ امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تکبیر کہتے تو استفتاح کے طور پر یہ دعا پڑھتے سورہ انعام میں، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس پروردگار کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، سب سے منہ موڑ کر، اسی کا فرما بردار بن کر
اور میرا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ بے شک میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اے اللہ، تو تمام کائنات کا مالک ہے، تیرے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو میرے تمام کے تمام گناہ معاف فرما دے، تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ تو مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت عطا فرما، اس لیے کہ بہترین اخلاق کی تیرے سوا اور کوئی ہدایت عطا نہیں فرما سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور رکھ۔ برے اخلاق کو تیرے سوا اور کوئی مجھ سے دور نہیں رکھ سکتا۔ تو بہت ہی برکت والا ہے، بہت ہی بلند و بالا ہے۔ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری ہی جانب رجوع کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔